بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی پوری آل پہ، امام مہدی علیہ السلام پہ۔ السلام علیکم ویورز، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، کچھ ویورز نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ روحانی طاقت ملنے کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں۔ انسان کو شرف اور مقام جو ہے اس کی روحانی طاقت کے تحت ملتا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر روح رکھی ہے اور روحانی طاقت ملنے کی یا اسپرچویلٹی میں زیادہ آگے بڑھنے کی کچھ خاص نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی ویورز یہ ہے کہ روح کا سفر کرنا۔ انسان کی روح جو ہے وہ سفر کرنے لگتی ہے، وہ پرواز کرتی ہے۔ وہ نفس کے شکنجے میں تھی تو اس وقت سفر پر نہیں تھی، اب وہ عالم جبروت کو دیکھنے لگتی ہے، اسے دوسرے عالموں کی خبریں ہونے لگتی ہیں، عالم ملکوت کی سیر کرتی ہے اور خواب میں سفر کرتی ہے۔ مثلاً خواب میں اسے دریاؤں کا، صحراؤں کا، مزارات کا، مقامات کا، جنت کا، نظاروں کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے۔ نیک ہستیوں اور بزرگوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، مرحومین ہوں یا نیک ترین پاک ہستیاں ہوں، ان سے دیدار کرتی ہے، بات کرتی ہے، اپنے مزاج کی روحوں کو تلاش کرتی ہے، حق سے انس رکھتی ہے اور باطل سے وحشت کھاتی ہے، اور مرحومین سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ ہے روح کا سفر، جو کہ پہلی نشانی ہے روحانی طاقت ملنے کی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ ہر وقت ذکر کرنا۔ اس میں اگر ہم کہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے روح جو ہے وہ ذکر اللہ میں مصروف ہوتی ہے۔ انسان اس سے غفلت نہیں کرتا اور اسے اللہ کا ذکر کرنے سے تسکین ملتی ہے، خواہ وہ قرآن حکیم پڑھ رہا ہو، تسبیحات کر رہا ہو، ریاضتیں کر رہا ہو، کوئی بھی کلام پڑھ رہا ہو جو کہ اللہ کا کلام ہو، کوئی بھی آیت ہو، سورت ہو، تو اس سے جو ہے روح کی جو ہر وقت ذکر کرنے کی طاقت ہے وہ چلتی ہے اور اسے ذکر سے تسکین ملتی ہے۔ اس کے اثرات اس کے تمام جسمانی اعضاء پر ہوتے ہیں۔ قلب انسانی میں محبوب کی یاد جو ہے یعنی اللہ کی یاد گھر کر لیتی ہے۔ روح اللہ کی یاد میں ہر وقت مصروف اور محو رہتی ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر سنتی ہے، ذکر کرتی ہے، پکارتی ہے، اسے کیف، سرور اور طمانینت کی دولت سے نوازا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی ہر چیز سے کٹ کر وہ صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور صرف اسی کو پکارتی ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں اہل اللہ پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ تیسری نشانی روحانی طاقت کی ویورز یہ ہے کہ انسان اللہ کا گلہ نہیں کرتا، لڑائی نہیں کرتا، گلہ نہیں کرتا، ہنگامہ نہیں کرتا، کسی انسان کا گلہ اللہ سے نہیں کرتا اور اللہ کا گلہ جو ہے وہ انسانوں سے نہیں کرتا۔ حالات کا رونا نہیں روتا، مصائب اور مشکلات کو ہنس کر سہ لیتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ اللہ انسان کے کہنے کے بغیر بھی جانتا ہے کہ جو اسے دینا ہے اور اسے کس چیز سے نوازنا ہے۔ جو مقرر ہے ویورز وہ مل کر رہے گا، جو مقرر کر رکھا ہے وہ مانگے بغیر بھی ہمیں ملے گا، اور جو مقرر نہیں کیا ہے ہمیں اس کے مانگنے کی توفیق ہی اللہ نہ دے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ اسے مانگے بغیر مل جائے، اور جو اس کے لیے نہیں ہے اس کے مانگنے کی توفیق بھی نہ دے۔ ہر حال میں راضی رہنا، خوش رہنا، یہ اس روح کا حصہ ہوتا ہے جس کے پاس روحانی طاقت ہو۔ رہنا ہے ہر حال میں راضی، خالق سنگ ہے جیون بازی۔ اس طرح سے آپ کی زندگی جو ہے وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے میں ہوتی ہے۔ کبھی اللہ لے کر آزمائے گا، کبھی دے کر آزمائے گا، ہر حال میں خوش رہنا انسان پر لازم ہے۔ تکلیف جو ہے ویورز وہ جدائی کا نام ہے۔ جیسے جب آپ بیمار ہوں تو کوئی دوست پاس آ کے بیٹھ جائے تو تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے، آپ کو احساس ملتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کا دل مسرت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ آپ کے ساتھ آ جائے، پاس آ جائے، اپنا قرب نصیب کر دے تو پھر سبحان اللہ، تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر سے بہترین کی طرف چلی جاتی ہے اور انسان پھر اسی نظریے کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس کے سامنے دنیا کی مادی اشیاء
اور مادی جو بھی اس کے سامنے چیزیں رکھی جاتی ہیں وہ اسے ہیچ لگتی ہیں، اور وہ یہاں پر گزرگاہ سے گزرنے کی طرح ایک مسافر بن جاتا ہے، وہ دنیا میں دل نہیں لگاتا، کیونکہ یہاں پہ جو کچھ بھی ہے، آپ جتنی بھی جائیدادیں بنا لیں، جتنے بھی یہاں پر آپ اثاثے بنا لیں، بہرحال 50 سال 100 سال کی مدت کے بعد وہ کسی اور کے ہو جائیں گے، اور ہر یہاں پر جو چیز ہے وہ ایک سرائے کی طرح ہے، نہ یہاں پہ کسی کا ہوٹل ذاتی ہے، نہ یہاں پہ کسی کا گھر ذاتی ہے، نہ یہاں پہ کسی کی گاڑیاں یا ملکیت کوئی بھی ذاتی ہے، ملکیت صرف اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ ہی بادشاہ ہے، اور اس پوری زمین میں ہزاروں صدیوں سے سالوں سے لوگ آتے گئے اور اسی زمین کو خریدتے گئے اور اسی زمین پر مکانات تعمیر کر کے دوسروں کو بیچ کر ایک وقفے کے بعد اپنے خاندان سمیت قبروں میں چلے گئے۔ تو یہی دنیا کا دور ہے، اور اسی لیے دنیا کی زندگی کو قرآن حکیم میں کھیل تماشا کہا گیا ہے، کہ یہاں پر یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے بس گزرگاہ کی طرح گزر جاؤ، کیونکہ یہاں پہ آپ مادیت میں کچھ بھی بنا لیں گے، کتنے بھی بڑے محل بنا لیں گے، 200 سال بعد ان محلات میں انہی جگہوں پہ کسی اور نے خریداری کر لی ہوگی اور اس کے خاندان کے افراد رہیں گے، اور آپ کا نام و نشان جو ہے وہ ختم رہ چکا ہوگا۔ نام و نشان صرف انہی کا رہتا ہے، انہی کا نام زندہ رہتا ہے، جو اولیاء ہیں، جو ولی اللہ ہیں، جو ائمہ کرام ہیں، جو انبیاء کرام ہیں، جنہوں نے اللہ کی خاطر اس دنیا کو ہیچ سمجھا، چھوڑ دیا، اور یہاں پر خاموشی سے اپنی زندگیوں کو وقف کر کے انسانیت کی خدمت کر کے، اپنے دین کی خدمت اور سربلندی کی کر کے اس کے بعد وہ اگلے جہان میں منتقل ہو گئے۔ ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین مقامات سے نوازا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آمین، اور ہمارے علم میں اور صبر میں بھی اضافہ فرمائے۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔